الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وعظمت خبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ارے فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا جسے بھی جو بھی سعادت ملی اسی در سے ملی بعد از حمد و صلات آج کا یہ خوبصورت اور سہانا دن اور یہ خوبصورت اور سہانی گھڑیاں جن میں مالک الملک کی لاتعداد رحمتیں بے پناہ انعامات اور انگنت خزانے میرے اللہ کے امت محمدیہ میں تقسیم ہوتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے امت محمدیہ پر یہ کرم اور احسان فرمایا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن عطا فرما کر اذان سے نماز باجماعت تک ان گھڑیوں کو اتنا برکت والا بنایا
اتنی زیادہ ان کو برکات نصیب فرمائی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میری امت پر ان لمحات میں یہ احسان فرمایا ہے کہ میرا امتی پہلی اذان سے لے کر جماعت تک اپنے اللہ سے جو بھی سوال کرے، جو بھی اپنے اللہ سے مانگے، وہ دنیا کی مشکل ہو، آخرت کی ہو، دین کی ہو، اولاد کی ہو، نسل کی ہو، بیماری کی ہو، میرا اللہ اپنے کرم سے میری امتی کی ہر دعا ان لمحات میں قبول فرماتا ہے۔ ان کو قبولیت کی گھڑیاں کہا گیا ہے، اور کبھی نہیں اکثر میں جب اللہ کے کرم حضور کی امت پر دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں، تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں میرے اللہ، مخلوق تو ساری تیری ہے، تو امت مصطفیٰ پر حد سے زیادہ مہربان کیوں ہے؟ تو ایک ہی جواب آتا ہے کہ سرور کون و مقام میرا محبوب ہے۔ محبوب کی وجہ سے محبوب کی امت پر ایسے انعامات ہیں کہ پڑھا لکھا شخص، اہل علم اگر اس پر غور کریں، عقل جا کے رک جاتی ہے اور جواب نہیں آتا سوائے اس کے کہ اللہ اپنے حبیب کی امت پر حد سے زیادہ مہربان ہے، اور یہ اس کا کرم ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ اگر سارے عبادت گزاروں کو جہنم میں ڈال دے تو سوال کوئی نہیں کر سکتا، اور ساری زندگی کے بدکار کو ایک چھوٹی سی خیر پر ساری زندگی کے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے تو سوال کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے عالم ہے، اس کا قانون اور ہے، قدرت اور ہے۔ وہ کبھی کبھی قانون کے مطابق کر دیتا ہے اور کبھی اپنی شان سے قانون نہیں دیکھتا، اپنی قدرت کاملہ سے جو چاہے کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے عالم ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ عبادت گزار کو جہنم رسید کر دیا اور بالکل گناہگار کے گناہ نیکیاں بنا کے جنت میں داخل کر دیا، تو جواب آتا ہے میں خالق ہوں، قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنی رحمت اور مہربانی سے قانون کے خلاف کرتا ہوں تاکہ کائنات کو پتا چلے مالک میں ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ بادل ضروری ہے بارش کے لیے، لیکن کبھی اپنی شان دکھاتا ہے، بغیر بادلوں کے برسا دیتا ہے تاکہ کائنات کو خبر ہو یہ بادل تمہاری نظر میں ضرورت ہے، میں تو مالک ہوں، جب چاہوں تو دھوپ میں بھی برسانا شروع کر دوں، پوچھ کوئی نہیں سکتا۔ تمہارے ہاں موسموں کی کہانیاں ہیں کہ گندم سردیوں میں اگتی ہے، مکی گرمیوں میں اگتی ہے، لیکن میرے ہاں یہ میرا قانون ہے، لیکن کبھی میں قانون کے خلاف کرتا ہوں۔ قرآن شاہد ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حجرہ مبارک میں تھی، حضرت یحییٰ تشریف لائے، ان کے پاس بے موسم پھل دیکھے، ایسے بے موسم پھل دیکھے کہ موسم نہیں تھا پھلوں کا، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں سیب نہیں تیار ہو رہا، ان کے پاس حجرے میں بے موسم سیب موجود ہیں۔ آج کل ہمارے اس علاقے میں مکی کے سٹے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس مکی کے سٹے موجود ہیں۔ کائنات کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن ہر وہ پھل ہے جس کا موسم نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ نے عرض کی، اور اللہ کی بندیا یہ خزانہ کہاں سے ہے؟ موسم نہیں ہے پھلوں کا، لیکن بے موسم پھل موجود ہے۔ آپ نے عرض کی حضرت یحییٰ سے، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، وہ چاہے تو بے موسم بھی عطا فرما دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بے موسم بھی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن ہے اللہ کا۔ آپ کے دل میں، حضرت یحییٰ کے دل میں جب نے بے موسم پھل دیکھے تو قرآن کہتا ہے اس وقت حضرت یحییٰ جو ہے وہ عمر کے آخری حصے کو پہنچ چکے تھے، بال
سفید ہو چکے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا۔ بے موسم پھل دیکھ کے دل میں خیال آیا، اے میرے مالک، تو اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو یحییٰ کو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ یحییٰ کو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ جھولی پھیلا دی، عرض کی، میرے مالک دعا کرتا ہوں، تو اگر مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کے، اس وقت حضرت عیسیٰ جو ہے وہ شکم مادر میں تھے، حضرت مریم کے بطن اطہر میں تھے، تو انعام کے طور پر نبی کی والدہ کو اللہ غیر سے بے موسم پھل دیتا تھا، چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر والد کے دنیا میں آئے، اور یہ بھی میرے اللہ کا قانون اور ہے، قدرت اور ہے۔ فرمایا قانون یہ ہے ماں باپ دونوں ضروری ہے، اور قدرت یہ ہے آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر والد کے پیدا کر دیا، بغیر والدہ کے پیدا کر دیا، حضرت آدم کی دائیں پسلی سے پیدا کر دیا۔ ایک قدرت رہتی تھی، حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کر کے دنیا کو بتایا، میں لوگوں کو لانے کے لیے ماں باپ کا محتاج نہیں ہوں، میں اپنی قدرت دکھاتا ہوں، ماں باپ کا محتاج نہیں ہوں کہ جوڑا بنے گا تو اولاد آئے گی۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا کو بغیر والدہ کے، حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کر کے دنیا کو بتایا، جوڑا ہونا قانون ہے، یہ میری قدرت ہے، چاہوں تو قانون اختیار کروں، چاہوں تو قدرت اختیار کروں، کوئی پوچھ سکتا؟ بات میں کیا کر رہا تھا؟ بات کچھ اور ہے، میں سمجھانا چاہ رہا تھا ان مثالوں سے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل دیکھ کے موٹے موٹے آنسو آ گئے، او میرے اللہ، تو اگر مریم کو بغیر موسم کے، موسم نہیں ہے، لانے والا نظر نہیں آتا ہے، بند کمرے میں بے موسم پھل اگر مریم کو دیتا ہے تو تجھے تیری قدرت کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں، میرے مولا میں بوڑھا تو ہو چکا ہوں، اب اولاد والا جسم تو نہیں ہے، اولاد کی طاقت تو جسم میں موجود نہیں ہے، لیکن تیری قدرت دیکھ کے عرض کرتا ہوں، مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا کر دے۔ رب العالمین نے فرمایا، ابھی یہ جملے حضرت یحییٰ کے ہونٹوں پر، لبوں پر طلب کرنے کے لیے نہیں آئے کہ جبریل آ گئے، فرمایا یحییٰ آپ کو بھی بشارت دیتا ہوں ایک نیک بیٹے کی۔ آپ گھر گئے اور انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بشارت دے دی ہے اپنی زوجہ سے، فرمایا، انہوں نے کہا میں باندھ ہو چکی ہوں، میری عمر ختم ہو چکی ہے، اور خواتین کی وہ جو ضروریات ہیں وہ میرے جسم میں موجود نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے۔ فرمایا اللہ کا قانون اور ہے، قدرت وہ اپنی قدرت سے مجھے عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے حضرت یحییٰ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرما دیا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ مہربان ہے، میں بات یہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، میرے اللہ کو امت مصطفیٰ پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ تو ایک ہی جواب آتا ہے، میرا نبی میرا محبوب ہے، اور اپنے محبوب کے لیے سب سے سوا ہے، جو کسی کے پاس نہیں ہے وہ محبوب کے لیے ہے، جو کسی امتی کے لیے، جو کسی امت کے لیے نہیں ہے وہ مصطفیٰ کی امت کے لیے ہے۔ انہی میں سے ایک خاصا یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ آدم پاک کا کلمہ تھا، نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا، 1.25 لاکھ نبیوں کا کلمہ تھا، کلمہ ہے کلمہ۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب محبوب کو عطا کیا، کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ آگے آدم ہے تو آدم و صفی اللہ، نوح ہے تو نوح و نجی اللہ، اور ابراہیم ہے تو ابراہیم و خلیل اللہ، موسیٰ ہے تو موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ ہے تو عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ جب محمد رسول اللہ میں آقا علیہ السلام کی نبوت پر ملا حضور کو، تو اس کے بعد کلمہ وہی تھا، حالات بدل گئے، بولو سبحان اللہ۔
اتنا کرم، اتنی مہربانی، اتنی برکتیں، ایک ہی چیز ہے کہ میں اور آپ عمل سے دور ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ عمل سے خالی ہو تو بے عمل دل ہو تو محض جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل دل سے خالی ہو تو جذبات سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، جذبات کا کوئی اثر نہیں ہوتا جب عمل نہ ہو۔ جب عمل ہو تو پھر جذبات بھی کام آتے ہیں، احساسات بھی کام آتے ہیں۔ امت مصطفیٰ کے پاس اگر عمل کی دولت ہو، توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی، اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں۔ قرآن کریم تو بڑا خزانہ، صرف اگر کلمے کی بات کروں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے، کلمہ اگر اس کی بات کروں، صرف اس کی بات کے لیے زندگی تھوڑی ہے۔ اللہ نے اتنے خزانے صرف اس کلمے میں رکھ دی، صرف اس کلمے میں اتنے خزانے رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ نبی مہرباں، تاجدار کائنات، میرے اور آپ کے آقا، سب بولو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میں محمد پر، نبی آخر الزمان پر یہ کرم فرمایا ہے، یہ احسان فرمایا ہے۔ مجھے اللہ نے اس کرم سے نوازا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جس کے 24 حروف ہیں، 1 2 3 4 5 یعنی تو کتنے بنتے ہیں؟ 24 حروف ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کے لیے یہ احسان فرمایا ہے، میری امت پر یہ کرم فرمایا ہے۔ اگر کوئی میرا خوش نصیب امتی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف رب کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دن میں ایک بار پڑھتا ہے، اللہ ہر گھنٹے کے ایک حرف کے بدلے میں 24 حرف ہے، 24 گھنٹے ہیں دن و رات میں، میرا رب ہر گھنٹے کے گناہوں کے لیے ایک بار پڑھنے والے کلمے کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ غور کرتا ہے بندہ، بھائی اتنا بڑا کرم، وقت کتنا لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جڑے حضور کے دین سے خیرات ملے گی، ایسی خیرات ملے گی، ایسی خیرات ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہو، ایسی خیرات ملے گی جو نسلوں کے لیے کافی ہوگی، ایسی میراث ملے گی جو نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن حضور کے دین سے جوڑنے کا، حضور کے دین کو سمجھنے سے، اتنا کرم، اتنی مہربانی کسی دین میں نظر نہیں آتی، کسی امت کے لیے نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور کسی نبی کی، کسی جماعت کے لیے اتنی مہربانی نظر نہیں آتی جتنی مہربانیاں اللہ نے حضور کی امت کے لیے نازل فرمائی۔ ایک کلمے کو دیکھ، شداد ابن اوس، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی کا نام آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شداد ابن اوس فرماتے ہیں مدینے کا شہر ہے، وہ منظر، توجہ کریں، یہ خیالات کی دنیا میں اگر دماغ کی سکرین پر وہ منظر لے آئیں، آج بھی مدینے میں جانے والا مایوس نہیں لوٹتا۔ اور سچ بات ہے، جو گئے ان سے پوچھو نا، یہاں تو تقریر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، 1000 تقریر کرو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب مدینے کی گلیوں سے بندہ گزرتا ہے تو پھر خبر ہوتی ہے، وہ جو ادھر پڑا تھا، وہ جو ادھر سنا تھا، ایسی ٹھنڈک، ایسی مٹھاس، ایسی لذت۔ آپ یقین کریں کہ جو لوگ عقائد کے ٹھیک ہیں، اللہ رسول سے ان کا تعلق مضبوط ہے، شہر مدینہ میں ان کو وہ لطف اور سکون ملتا ہے۔ آپ یقین کرو دنیا کا کوئی غم نہیں رہتا جب بندہ شہر مدینہ میں پہنچتا۔ پوچھو ان سے جو ہو کے آئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ شہر مدینہ کیا ہے۔ میری آرگنائزیشن میں مجھ سے ایک سینئر ہیں، وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور وہ ہر ہفتے مدینہ جاتے ہیں۔
ویکنڈ جب بھی آتا ہے تو اللہ پاک ان کو لے جاتا ہے، حالات ہیں ان کے، اور چلے جاتے ہیں مسجد الحرام، اور 24 گھنٹے یا 28 گھنٹے یا 45 یا 46 گھنٹے گزار کے واپس آتے ہیں۔ میں نے ایک دن ان سے سوال کیا، میں نے کہا اب بھی میں نہیں گیا تھا اس سے پہلے، میں نے کہا جی آپ ایسے اللہ کے بندے ہر ہفتے چلے جاتے ہیں تو مہربانی کریں ایک ہفتے کے پیسے ہمیں دیں، ہم بھی ہو آئے وہاں سے۔ موٹے موٹے آنسو آ گئے، دنیا دار شخص ہے، کلین شیو ہے، آپ دیکھو تو کہو یار یہ تو کوئی بندہ پتہ نہیں کون ہے۔ موٹے موٹے آنسو آ گئے، وہ کہنے لگے مولانا میں اس سے پہلے کوئی تقریر نہیں کرتا، آپ جب مدینے سے ہو کے آئیں گے پھر پوچھوں گا کہ ہر ہفتے کیوں جاتا ہوں۔ تو حالات ہو تو طبیعت کرتی ہے بندہ گھر ہی وہی بنا لے۔ تو میں جب گیا اللہ کی عزت کی قسم، تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سوال کسی سے نہیں کرنا چاہیے کہ بار بار کیوں جاتے ہو، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے، جاتا ہے پھر بندے کے واپس آنے کو دل، اور دیکھے بغیر طبیعت، دیکھے بغیر تو بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہے۔ یہاں میں کروڑ تقریریں کروں، آنسو بہاؤں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی ان برکت والی گھڑیوں سے اللہ سب کو لے جائے آپ سب۔ انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو گھر کے آئیں گے تو پھر پوچھوں گا سناؤ نبی کے شہر کی کیا بات ہے۔ یہ کرم میرے اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا مدینے کا شہر ہے، لیکن اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب میرے آقا شان ظاہری کے ساتھ موجود ہیں۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کا شہر ہے، حضور مسجد نبی میں خود بنفس نفیس موجود ہے، صحابہ کرام کی کثیر تعداد میرے نبی کے کوئی اس پہلو میں بیٹھے ہیں، کوئی اس پہلو میں بیٹھے ہیں، کوئی سامنے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، طریقہ کار تھا، نبی پاک کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے، اور اگر دور بھی ہو ایسے مقام پر بیٹھتے تھے جہاں سے نظریں چہرے یار پہ جم جائیں۔ میں یہاں حضرت ابو ہریرہ کی بات کیے بغیر آگے نہیں نکل سکوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے بعض صحابہ نے سوال کیا ابو ہریرہ کیسے عجیب آدمی ہو، ادھر ہی ٹکے رہتے ہو، اور سبحان اللہ کہہ دیں ادھر ہی ٹکے رہتے ہو مسجد نبوی میں، کیا عجیب آدمی ہو، ادھر ادھر نہیں جاتے، کوئی دنیا کا کام نہیں کرتے، باقی بس ادھر ہی جمے رہتے ہو، ادھر نہیں جاتے ادھر نہیں جاتے، کھیتی باڑی زراعت نہیں کرتے، زیادہ تر وقت مسجد نبوی میں ہی گزارتے ہو۔ اللہ اکبر، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی ابو ہریرہ کی، فرمانے لگے میں نے جب سے نبی کا دامن پکڑا ہے، میں نے جھولی پھیلا کے اپنے اللہ سے مانگا تھا اپنے بندے ابو ہریرہ کو دو چیزیں عطا کر دے۔ دو چیزیں میں نے اپنے اللہ سے مانگی تھی۔ یاروں نے پوچھا کون سی دو چیزیں؟ فرمانے لگے ایک مانگا تھا یا اللہ ٹکڑا اتنا دینا، ٹکڑا اتنا دینا، روزی اتنی ضرور دینا جس سے پیٹ بھر جائے، پیٹ کسی اور طرف رخ نہ کرے، اتنا ٹکڑا دینا۔ اور دوسری دعا یہ کی تھی اے اللہ جب تک ابو ہریرہ زندہ رہے، ابو ہریرہ کی نظریں ہو، نبی کا جمال ہو۔ یعنی تو میں نے اللہ سے دو چیزیں مانگی تھی، ٹکڑا اتنا دینا پیٹ بھر جائے، سمجھ آ رہی؟ ٹکڑا اتنا دینا پیٹ بھر جائے، اور دوسرا مانگا تھا جب تک ابو ہریرہ کے دم میں دم ہے نا، نظریں حضور پر جمی رہے۔ کہنے لگے دونوں مل گئے ہیں، جو مانگا تھا مل گیا، سوال نہ کرو، ٹکڑا بھی مل جاتا ہے، نظریں بھی رسول اللہ کے چہرے پہ جمی رہتی ہے۔ حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں نبی کا شہر ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، کچھ یار کو تکنے کے لیے ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، ایک عظیم سما ہے۔ آقا علیہ السلام کی کیفیت بدل گئی، اس لیے کہ میرے نبی پر جب بھی وحی نازل ہوتی تھی میرے آقا کی کیفیت میں فرق آ جاتا تھا۔
آقا اسلام کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں ایوکم غریب، کیا تم میں کوئی غریب ہے؟ تم میں کوئی غریب ہے؟ ہم غریب کا معنی کچھ اور سمجھتے ہیں، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، ہم یہ معنی سمجھتے ہیں نا غریب کا، لیکن غریب کا یہ معنی نہیں ہے۔ اور جس کے پاس رسول اللہ کا دین ہو وہ غریب نہیں ہوتا، بولو سبحان اللہ۔ جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کے دامن میں قرآن ہو، جس کے سینے میں نبی کا پیغام ہو، اور جو رسول اللہ کے دین سے جڑا ہوا ہو، وہ غریب۔ ایوکم غریب، کیا تم میں کوئی غریب ہے؟ صحابہ کرام نے ادھر دیکھا، وہ سمجھتے تھے یار کیا پوچھنا، کیا پوچھا ہے نبی نے، مال و دولت کا غریب نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غریب اور مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نبی کا دین نہیں ہوتا ہے۔ جس گھر میں نبی پاک کا دین ہے، وہاں اگر ایک وقت کی روٹی ہے دوسرے کی نہیں ہے تو خوش رہنا، خفا نہ ہونا۔ ہاں کیوں کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس روٹی ٹکڑا مکان نہ ہو، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس رسول اللہ کا دین نہ ہو۔ مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق غریب ہے یا امیر؟ دنیا امیر کہتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب امیر ہے یا غریب؟ دنیا امیر کہتی ہے۔ عثمان ذی النورین امیر ہے، حیدر کرار، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کے گھر میں ایک ہی وقت کا کھانا دوسرے کا کبھی جمع ہی نہیں فرمایا، اور وہ بھی اکثر غرباء و مساکین میں۔ اے اللہ یہ تو ساری کائنات کے شہنشاہ ہے۔ جواب آتا ہے مال و دولت امیری نہیں ہوتی، جو نبی کے در سے جڑ جائے وہ امیر ہوتا ہے۔ جس کے پاس نبی کا دین ہے وہ غریب۔ حضور نے فرمایا کیا تم میں کوئی غریب ہے؟ صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ انہیں پتا تھا غریبی کا یہ معنی نہیں ہے ٹکڑا لباس، کپڑا، مکان۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری محفل میں کوئی بھی غریب نہیں ہے، یعنی کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں۔ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا صحابہ ارفعوا ایدیکم، اے میرے غلاموں اپنے دونوں ہاتھ یوں فضا میں بلند کر لو۔ صحابہ نے فضا میں بلند کر لیے۔ ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بلند کر لو اور سارے مل کے لے لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابہ نے ہاتھ بلند کیے حضور کے کہنے پر، سب نے بلند آواز سے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہوا، تبدیلی آئی تھوڑی سی، اور پھر حضور نے تبسم فرمایا، بولو سارے سبحان اللہ۔ جب تبسم فرمایا صحابہ نے پوچھا آقا تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ابھی عرش پہ ایک منظر دیکھ رہا ہوں، منظر یہ ہے یہ ٹولہ جو مسجد نبوی میں موجود ہے، یہ جماعت جو مسجد نبوی میں موجود ہے، اس جماعت کو عرش پہ اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس جماعت نے زبانوں سے نکالا ہے، اور ادھر سے بشارت نازل ہوئی ہے نبی کریم پر، فرماتے ہیں ابشروا، بشارت حاصل کر لو۔ میرے اللہ نے کلمات نکلنے کے ساتھ ہی جس کے منہ سے نکلا تھا سب کو اللہ نے بخشش کا فرمانا عطا کر دیا ہے۔ یہ میں اس باغ سے لایا ہوں، یہ موتی چن کے، جو باغ میرے نبی کا ہے، اور اس باغ میں کوئی ایک موجود نہیں ہے۔ رسول پاک سپہ سالار سے لے کر بلال حبشی تک
حیدر کرار جیسی جلیل القدر شخصیات موجود ہیں۔ اس بات سے جب موتی چنا تو کلیجہ ٹھنڈا ہوا، ایمان تازہ ہوا۔ میرے جوان نسل، میرے بزرگ، میرے بچے خوش ہو جائیں۔ میں اور آپ غریب نہیں ہیں، میں اور آپ تو اس دین سے جڑے ہیں جو دین مدینہ کی سرزمین پر میرے آقا نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام و اہل بیت کے عظیم گلدستے میں دنیا کو اسلام کی شمع دے کر، خوشبو دے کر یہ پیغام دیا ہے، نبی کا نوکر غریب، نبی کا نوکر غریب۔ ہاں، جس شخص کے گھر میں دین نہیں ہے وہ اپنا خیال کرے غریب نہ مرے، جس گھر میں دین ہے وہ غریب۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ امت مصطفیٰ پر انعامات کی بارشیں دیکھیں، آپ کرم دیکھیں میرے اللہ کا۔ ایک بار کلمہ طیبہ پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ پڑھو لا الہ، پیار سے بولے پڑھو لا الہ، کوئی زبان بھی خاموش ہے، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، باہم ملتے سبتے نبرو، باہم ملتے سبتے نبرو، ہے آبروئے دار نبرو، مازاغ نظر تے کوسے نبرو، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، یا محمد سرور صلی اللہ، یا محمد کیا اعلی شان رسول اللہ، پڑھو لا الہ۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام یہ آدم ثانی ہے، انسانیت کی دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروعات ہوئی، کیونکہ صرف 80 لوگ رہ گئے تھے جو صراط مستقیم پر تھے، سیدھے راستے پر تھے۔ وہ کشتی سے بچے ہوئے 80 مسلمان روشن اور فرمانبردار طبقے کے ساتھ اس کائنات پر اللہ کے دین کی پھر آبیاری کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اترے اور تشریف لائے۔ کوئی جودی سے، جودی پر جا کے آپ، جودی پہاڑ پر آپ کی کشتی وہاں جا کے ٹھہر گئی۔ توجہ فرمائیں، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کلمہ کی برکات دیکھیں آپ۔ ایک بار پڑھنے والا جو ہے، ادھر توجہ فرمائیں، ایک بار پڑھنے والے کے لیے اللہ نے کتنے انعامات نازل فرما دیے، سوچ سے باہر ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ نوح علیہ السلام آخری وقت میں اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ ہر ذی شعور انسان کا دستور رہا ہے اور ہونا چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، 20 سال میں چھٹی ہو جائے، 25 میں ہو جائے، 50 میں ہو جائے، 45 میں ہو جائے، 40 میں ہو جائے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بٹھائیں اور اپنے بارے میں وصیت کریں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، وصیت کریں گے ہوگا کیا؟ میرا ایمان اور میرا وجدان کہتا ہے وصیت تو اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بتائیں، مر جاؤں میری نماز جنازہ کیسے ہو، کہاں ہو، دفن کیسے ہو، کفن کیسا ہو، یہ ساری چیزیں لازم ہیں۔ اور زیادہ لازم کیا ہے، میرا جو مال ہے اس مال کا کتنے حصے ہوں، کس کس کو دیا جائے، میرا قرض کتنا ہے، یہ ساری چیزیں اولاد کو بتانی ضروری ہے۔ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بچوں کو پتا ہو والد کا سرمایہ کتنا ہے، اس کی دولت کتنی ہے، اس پر قرض کتنا ہے، کتنا کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے، بیٹوں کا کتنا ہے، بیٹیوں کا کتنا ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اور زندگی میں جب بھی موقع ملے، جب بھی اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھیں، اگر آپ کی اولاد بالغ ہو چکی ہے تو اپنی اولاد کو ضرور وصیت کریں، ضرور انہیں بتائیں اپنے بارے میں۔
آپ اگر بتا کے چلے جائیں گے اولاد عمل نہیں کرے گی تو آپ گنہگار نہیں ہوں، لیکن اگر آپ نے بتایا ہی نہیں ہے تو اولاد اگر پھر اولاد کو تو پتہ نہیں ہے نا، تو آپ نے بتایا بھی نہیں ہے تو گنہگار ٹھہریں گے۔ لہٰذا اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے اپنے بارے میں بتائیں، یہ میرا مال ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، اتنا میرا قرض ہے، تاکہ قرض اسپیشلی اس وقت ہر شخص میرے خیال میں جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں، ہم ہر شخص ہم میں سے کسی نہ کسی حوالے سے مقروض ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا طرز حیات بڑا عجیب ہو چکا ہے۔ تو اولاد کو پتہ ہی نہ ہو، آقا علیہ السلام نے تو اس شخص کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی جس پر قرض، حضور نے فرمایا پہلے قرض ادا کرو گے پھر نبی جنازہ پڑھیں گے۔ اتنا دوسرے کا حق لازم ہے کہ نماز جنازہ حضور نے نہیں پڑھی۔ تو ہم تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کتابیں رکھی ہوتی ہیں گھر میں رجسٹر، اس میں ہم قرض لے کے آمدن میں لکھ دیتے ہیں، انکم سمجھتے ہیں ہم سے، بھائی یہ واپس نہیں کریں۔ میری بات آپ نہیں سمجھتے؟ بہت سے لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں جو قرض کو انکم سمجھتے ہیں، بس لے لیا تو اب دینا ہی نہیں۔ تو آپ ہزار نمازی ہوں، ہزار سجدے، ہزار خطیب ہوں، آپ محتمم ہوں، آپ پرنسپل ہوں کسی دینی ادارے کے، بہت کچھ ہوں، آپ شیخ الحدیث ہوں، شیخ القرآن ہوں، آپ مفتی ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن آپ اگر مقروض ہیں تو اس وقت تک آپ کی نماز جنازہ نبی علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق درست نہیں ہے جب تک آپ کا قرض نہیں ادا ہوگا۔ لہٰذا دوسروں کے حق کے بارے میں اولاد کو بتائیں فلاں شخص کا حق ہے، تاکہ آپ سارا تو قرض نہیں چھوڑ کے گئے نا، کچھ مال بھی چھوڑ کے گئے ہوں گے، تاکہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے ساتھ آپ کے قرض کا بندوبست کرے۔ کسی کا ایک روپیہ، ایک آنا، ایک کھوٹا سکہ جو ہے وہ بھی حق ہے۔ اور جتنا اسلام پیسفل مذہب ہے، جتنا اسلام عمل والا مذہب ہے، دوسرا کوئی مذہب نہیں۔ اسلام ایسا دین ہے جس نے اتنا خوبصورت طریقہ دیا ہے کہ آپ کی اس وقت تک نماز جنازہ آپ برزخ کے جہان میں قدم نہیں رکھ سکتے جب تک آپ نے لوگوں کا حق نہیں ادا کیا۔ لہٰذا اولادوں کو وصیت کریں، وصیت ضروری ہے، اور اولاد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بابا کی وصیت پر عمل کرے۔ الحمدللہ میرے بابا نے جو وصیتیں کی تھی میں نے ان سب پر عمل کی کوشش کی ہے، باقی اللہ معاف فرمائے جو رہے گی۔ تو لہٰذا آپ اولاد بھی ہیں اور آپ والدین بھی ہیں، اس چیز کو لازم سمجھیں۔ میں اس بارے میں اپنی ایک دینی جو ذمہ داری ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری طبیعت، میرا وجدان اور میرا جو دینی مطالعہ ہے وہ یہ ہے، یہ سمجھتا ہوں میں اپنے دینی مطالعہ کی روشنی میں کہ کوئی شخص اگر بار بار اپنی اولاد کو یہ بتائے میرا یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، تو اس کا معنی ہے وہ موت کو یاد رکھنے والا ہے، اور موت کو یاد رکھنے والے کی میرا اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند ہے اپنے بندے کی کہ وہ بار بار کہے میں نے جانا ہے یا جہان چھوڑنا ہے۔ تو اس لیے وصیت کو لازم سمجھے، اپنی اولادوں کو اچھی وصیت کریں، نیک وصیت کریں، اور اپنے بارے میں ضرور وصیت کریں۔ نوح علیہ السلام آخری وقت میں بیٹوں کو جمع کرتے ہیں، وصیت فرماتے ہیں، بیٹے بھی نیک ہیں، والد بھی کوئی عام والد نہیں ہے، آدم ثانی ہے، حضرت نوح علیہ السلام انسانیت کا دوسرا باپ، بڑا درجہ ہے۔ اولاد کو بلایا، وصیت فرمائی، فرمایا میری اولاد دو چیزوں سے منع کروں گا، دو چیزوں سے منع کروں گا، ان کے قریب نہیں جانا ہے، اور دو چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، انہیں کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر ان چار باتوں پر تم نے عمل کر لیا، آنکھیں بند بعد میں ہوگی، آسمان سے فرشتے تمہارے استقبال کے لیے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، عجیب انداز سے تمہاری رخصتی ہوگی اس جہان سے۔ چار باتوں کو لازم سمجھنا، دو سے منع کر رہا ہوں، دو کا حکم دے رہا ہوں۔ جی عرض کی ابا جی حضور فرمائیے، فرمایا تکبر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، یہ تکبر اللہ کی چادر ہے، یہ شان صرف رحمان کی ہے، غرور میں نہ آنا، اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سارا اللہ کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ہر گناہ اللہ بخش دیتا ہے، لیکن کوئی بندہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنائے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ دو کام نہ کرنا، اور جو دو کام کرنے کے ہیں وہ بڑے پتے کے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم
زندگی کی صبح شام یا دوپہر ہو یہ ذکر جاری رکھنا ہے۔ عرض کی ابا جی حضور اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ تو جواب آیا ذکر تم کرو گے، تمہارے ذکر کی برکت سے اللہ اس ذکر کی برکت سے روزی تمہیں بھی عطا فرمائے گا اور تمہاری وجہ سے ہزاروں کو روزی عطا فرمائے گا۔ اللہ کو یہ ذکر اتنا پسند ہے کہ اللہ فرش زمین پر رزق نازل فرماتا ہے اس ذکر کی وجہ سے۔ کون سا ذکر؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ فرمایا یہ کرتے رہنا، گھروں سے رزق ختم نہیں ہوگا، یہ کرتے رہنا، بستیوں سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ جو دکاندار میرے بھائی یہاں پریشان کہتے ہیں جی کاروبار نہیں ہے، ان سے میں مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں اس ذکر کو لازم کر لیں۔ گاہک ختم ہو گیا نا تو میرا گریبان حاضر ہے، گاہک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس ذکر کو لازم کر لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ سارا دن پڑھتے رہیں، تولتے پڑھتے رہیں، ناپتے پڑھتے رہیں، بیچتے پڑھتے رہیں، لیکن ایک خیال رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی لوگوں کا یہ پڑھ کے حق مار رہے ہو اور پھر تذکرہ کرو کہ رزق میں، پھر جھگڑا کرو کہ رزق میں برکت نہیں ہے۔ نہ، تھوڑا سا زیادہ ڈال دینا، زیادہ ڈالنے والے کو اللہ زیادہ ہی دیتا ہے۔ آپ سب صاحب فکر و دانش پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں پاکستان کے علاوہ باہر جتنے ملکوں میں گیا ہوں وہاں سے اگر کوئی چیز ہم نے لی ہے تو جس پر میری جو اپنی ذاتی آبزرویشن ہے وہ عرض کر رہا ہوں، یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو بیرونی ممالک میں ان کی جاب کے سلسلے میں وہ کام کر رہے ہیں، 20 لوگ یہاں موجود ہیں۔ جس پلیٹ پر لکھا ہوتا ہے 29 29 10 لکھا ہوتا ہے اس میں سے 11 چیزیں نکلتی ہیں، جس پہ 30 لکھا ہوا اس میں سے 31 چیزیں نکلتی ہیں۔ ایسے ہی ہے، جو گئے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم جس پہ 30 لکھا ہوا ہے 30 ہی نکلتی ہیں، 10 لکھا ہے 10 ہی نکلتی ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آل پاکستان جس پر 20 kg لکھا ہوا ہے 17 سے اوپر نہیں، اے آٹے کا تھیلا جس پر 20 kg لکھا ہوا ہے 17 کلو کو ہوتا، اسی کوشش کر دیں کاٹ باوا تے اللہ بھی آتا ہے کاٹی مل سی۔ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں دکانداروں، آج سے شیوا کر لیں، بنا لیں شیوا۔ آپ تھوڑا سا زیادہ کر دیا کریں، تھوڑا سا زیادہ، آپ تھوڑا سا زیادہ کریں، ترازو کا وہ پلڑا جو گاہک کو جا رہا ہے اس کو بھاری کر دیں، میرا اللہ آپ کی عزت والے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، اس دکاندار سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا جو ہمیشہ تھوڑا سا زیادہ کر دے۔ تھوڑے سے زیادہ کا کہہ رہا ہوں، یہ نہ کہ 5 کلو کا 1.25 کلو دے دیں، نہ، تھوڑا سا زیادہ کر دیں، تھوڑا سا زیادہ کر دیں، کیونکہ زیادہ کرنے والے کے لیے میرا اللہ زیادہ کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، اس ذکر کو جاری رکھیں، گاہک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور اس کے بعد آج تک سارے نبی بتاتے آئے، سارے نبی، سارے اہل علم، سارے علماء۔ 3 باتیں ہو گئی، چوتھی بات جناب نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، او بیٹا میں جا رہا ہوں۔ اولاد نے عرض کی بابا جی میراث میں، وراثت میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اولاد پوچھتی ہے نا میراث کیا ہے، کتنے پاؤنڈ ہیں، کتنے درہم ہیں، کتنے دینار ہیں، کتنے پلاٹ ہیں، کتنی زمینیں ہیں۔ بابا جی حضور حضرت نوح علیہ السلام سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی فرماتے ہیں، او میری اولاد تمہارے پاس وراثت میں اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ چھوڑ کے جا رہا ہو۔ ایسی وراثت ہے جو مکے گی نہیں۔ تمہاری کمائی ہوئی وراثت تو پینشن ہو یا جو بھی ہو، سال بعد 2 سال بعد پتر چاٹ کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی میراث چھوڑ کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، ایسی میراث چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی وراثت جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور میری اولاد کلمے سے جڑے رہنا۔ پھر فرمایا کلمے کی شان یہ ہے زمین و آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو،
یہ وہ کلمہ ہے جو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں پر بھاری ہے۔ فرمایا اس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ نوح علیہ السلام کی وصیت تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ آقا علیہ السلام کے باغ سے ایک خوبصورت واقعہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا، آپ کی نظر کیا کلمے کی برکت کے حوالے سے۔ ہم خوش نصیب ہیں یار حضور کی امتی۔ یہ مختصر سے کام جو ہیں پتہ نہیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حدیث پاک میں پڑھا اللہ پاک دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کے علاوہ ایک بار پڑھنے والے کے 4000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 4000 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کثرت سے پڑھیں اپنے گھروں میں، موقع ہو تو بلند آواز سے پڑھا کریں، بڑا مزہ آتا ہے۔ اپنی بات کر رہا ہوں، اور موقع نہ ہو تو دل میں پڑھا کریں، چلتے ہوئے، گاڑی میں، سفر میں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اے جناب موٹر سائیکل پر پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، گاڑی پر پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، چلتے ہوئے پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کلمے کا ورد جاری رکھیں، موت آئے گی تو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اور ایک اور خوبصورت بات کرتا ہوں، اور موضوع تو مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پر پھر بات ہوگی۔ ایک اور آخری بات کرتا ہوں، بڑی دلچسپ اور خوبصورت بات ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ مرنے والا جب مرتا ہے تو مرتے وقت وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کل جب قیامت کو اٹھے گا تو وہی کام کرتا ہوا آئے گا۔ میراثی ہے ڈھول بجاتے ہوئے، موت تو آنی ہے نا، موت تو آنی ہے۔ میراثی کو ڈھول بجاتے ہوئے موت آئی، قیامت کو ڈھول کی گلے میں ہوگی، اور جب اللہ فرمائے گا اٹھ جاؤ سارے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تو یہ اپنی قبر سے ڈھولکی کے ساتھ اٹھے گا۔ سنتے رہیں، دل جم کے سنیں، عقیدے کی بات۔ سنگر جو ہے گانے والا، اگر گاتے ہوئے سے موت آئی ہے تو گاتے ہوئے اٹھے گا جی۔ اور کوئی خوش نصیب رسول اللہ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، اس کی زندگی ہے، مشغلہ ہے حضور پر درود پڑھنا، پڑھتا رہا، پڑھتے ہوئے موت آئی تو کل اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ اور یہ جو مسجدوں سے جڑی ہوئی مخلوق ہے، دن رات اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کو اگر تلاوت کرتے ہوئے موت آئے گی تو قیامت کو قرآن سینے سے لگائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ لہذا فیصلہ کر لیں، گانا گانا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نعت پڑھنی ہے، ڈانس کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو دل سے اللہ کا ذکر کرتے رہے، پتہ نہیں موت کس وقت آئے، تو اس عقیدے سے کریں کہ جب موت آئے تو زبانوں پر یہی ذکر جاری ہو، اور کل جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اسی ذکر کے ساتھ آئیں تاکہ شرمندگی نہ ہو۔ زندگی بہت مختصر ہے، 4 روزہ ہے، یہ ختم ہو جانی، اس کا اعلان ہو جانا ہے، عنقریب ہو جانا ہے۔ خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے دین سے جڑیں، اور اللہ کے دین کی بہاریں، نبی پاک کے دین میں بڑی مٹھاس ہے، بڑی چاشنی ہے، بڑی ٹھنڈک ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑی رفعت ہے، بڑی بلندی ہے، بولو سبحان اللہ۔ دعا کریں میرا مالک اس دین سے ہمیں جوڑے رکھے۔ خوبصورت لمحات ہیں، دعا کریں اللہ دین سے جوڑے رکھے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ میری اور آپ کی نسلوں کو دین والا بنائے۔ یہ جتنا وقت نبی پاک کے باغ سے ہم نے جو پھول چنے ہیں، اللہ ان پھولوں کو سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑیں، نبی کے دین سے جوڑیں، نبی کی محبت سے جوڑیں، آل بیت اطہار کی محبت سے جوڑیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، اس جہان میں کلمہ اور نبی کا دین عام ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرب قیامت سے پہلے اللہ پوری دھرتی پر کفار کو ختم فرمائے گا، نبی کا دین ہوگا، صرف نبی کا دین۔ وہ وقت انشاءاللہ قریب ہے، دعا کریں اور اپنی اولادوں